الحمد للہ رب العالمین۔ میاں بیوی اگر بچوں کا وقفہ کرتے ہیں، وقفے کی گولیاں کھاتی، اس کے باوجود حمل جو ہوتا ہے، دوبارہ گولی کھاتے خون آتا ہے، عمر ٹھہرا رہتا ہے، یہ بیماری ہے۔ ہم دور دراز سے عمرے پہ آئے، مسافر ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ ہر عمرے والا مسافر ہے۔ احرام کی حالت میں بندہ سو جائے اور اس کو احتلام ہو جائے، غسل کر لے، اپنا عمرہ پورا کرے۔ کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ بھی حج اور عمرہ کرتے ہیں، کیوں آپ کو ملنے کا شوق ہے کیا؟ اللہ کے بندے تم کرتے ہو، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو مسلمان ہوتے ہیں۔ حضور کے پاس نہیں آئے صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، قرآن میں موجود ہے۔ ہمارا ایک ہمسایہ شیعہ ہے، بالکل اس سے ہمدردی کریں، اس کو کھانا دیں، کھانا کھلائیں۔ ہمدردی سے تو اللہ نے منع نہیں کیا۔ میں حنفی مسلک میں عمرہ کیا، سباق باہر نہیں کیا، تھوڑے تھوڑے بال کاٹے ہیں، دم پڑ گئی۔ نیاز کھانا جائز ہے، بدعت ہے۔ دم کا معنی جب واجب چھوٹ جائے تو دم دینی پڑتی ہے۔ اگر ہم دوبارہ عمرہ کریں تو مسجد عائشہ سے جیرانہ سے کر سکتے ہیں۔ میرے دوست کراچی سے ہیں، ان کا نکاح ہوا، لڑکی والے رخصتی نہیں کر رہے، انہیں طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بعد میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ابھی سے طلاق دے دو، جان چھوٹی۔ جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق مانگ رہے ہیں، دفع کرو۔ کہتے تھی کہ سفید رومال ہوتا ہے، رکن یمانی کے سامنے نمازیں پڑھتے، مجھے کیا پتا کون ہے۔ میں والدین کے ساتھ عمرے کے لیے آیا تھا، میں نے احرام نہیں باندھا، نہ ہی عمرے کی نیت کی۔ 2 دن کے بعد میں نے مسجد آیا، اگر آپ بالغ ہیں تو آپ پر دم پڑ گئی، اگر چھوٹے بچے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میری جو بیوی ہے دنیا میں، یہ آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوگی۔ ہاں جی انشاءاللہ، فکر نہ کرو، بیوی تیری ہے، اللہ انصاف کر کے کسی اور کو دے دیں گے۔ خدا کا خوف کیا کرو، تمہاری بیوی ہے، تمہیں ملے گی۔ رش میں حجر اسود کو بوسہ دینا ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ دھکے نہ دیں۔